آپ کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے، جس پر حمزہ کا یہ کہنا تھا کہ اپنے والد صاحب سے پوچھیں کہ میرا اس معاملے سے کیا تعلق ہے۔ ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائیں گے۔ بہاری نے بھی کہا ہے کہ یہ جن لوگوں نے پروپیگیٹ کیا ہے، ان چیزوں کو غلط رنگ دیا ہے، وہ تمام جو ہیں اس حصار میں آئیں گے، ہم ان کو لیگل نوٹسز بھیجیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاک ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں فضا عمران، اور آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہوں گی ایک اہم خبر۔ وہ اس حوالے سے ہے کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف کی گفتگو، ٹیلی فونک گفتگو کے حوالے سے جو مبینہ طور پر ایک بوڈ کاسٹ ہوا، اور بوڈ کاسٹ جو تھا وہ اعزاز سید کا بوڈ کاسٹ تھا، جس میں سینئر صحافی احمد فراز جو کرائم رپورٹر ہیں وہ ایز اے گیسٹ آئے ہوئے تھے، اور مختلف سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے جب تیفی بٹ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی میری انفارمیشن کے مطابق تیفی بٹ کو اعتماد میں لا کر جو ہے وہ پاکستان میں لا کر مارا گیا ہے، اور ان کو اس چیز کا شورٹ یقین دلایا گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ عدالتیں فیس کریں، آپ قانونی کارروائیاں فیس کریں، آپ کی جان محفوظ ہے۔ اور پھر ان کا یہی کہنا تھا کہ میرے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ کی اور جو حمزہ شہباز ہیں ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس پر حمزہ شہباز نے یہ کہا کہ تیفی بٹ کے معاملے میں قانونی طریقہ اختیار کیا جائے، اور ان کے ساتھ جو ہے قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے اور کسی قسم کی زیادتی نہ ہو، جس پر مریم نواز صاحبہ نے آگے سے یہ کہا کہ آپ کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے، جس پر حمزہ کا یہ کہنا تھا کہ اپنے والد صاحب سے پوچھیں کہ میرا اس معاملے سے کیا تعلق ہے، جس پر مریم نواز نے یہ کہتے ہوئے غصے سے فون بند کر دیا کہ میرے پر چیخو مت۔ یہ احمد فراز صاحب نے ان کی بوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے یہ کہا کہ یہ ان کو انفارمیشن ملی اور ان کے سورسز کا یہ کہنا ہے، اور انہوں نے اس چیز کو تصدیق کے ساتھ یہ کہا، جس پر پنجاب گورنمنٹ کا یہ رد عمل دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہماری صوبائی وزیر ہیں عظما بہاری، انہوں نے کہا ہے کہ اب جو احمد فراز صاحب ہیں وہ اس کے ثبوت پیش کریں گے اس مبینہ کال کے، اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائیں گے، اور ان کو 30 لاکھ ہرجانے کا نوٹس جو ہے کورٹ کے ذریعے بھیجا جائے گا۔ اور مزید انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہے وہ آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں، باقی تجزیہ اس کے بعد کرتے ہیں۔ یہ موقع ہے کہ ڈیفیمیشن کورٹس بھی بن گئی ہیں، اور اب وہ جو بھائی ہیں وہ اب اس کا ثبوت جو ہے وہ آ کے کورٹ میں دیں گے، تو یہ اچھی بات ہے۔ وہ بتائیں گے کہ حمزہ صاحب جو ہے وہ کتنے بجے کال کی، پھر انہوں نے کیا باتیں کی، پھر مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کیا جواب آیا۔ یہ یقیناً اب ان کو کورٹ میں ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ 30 لاکھ روپے کا جرمانہ ان کو دینا پڑے گا۔ جی یہ تھی عظما بہاری کی اس حوالے سے گفتگو، اور اس چیز پر میں بارہا یہی کہتی ہوں کہ کوئی بھی رپورٹر ہے، یوٹیوبر ہے یا کوئی بھی ہے، پہلے چیز کی تصدیق کریں۔ جب تک آپ کے پاس تصدیق نہیں ہے تو یہ پروفیشنل جرنلزم نہیں ہے۔ اب تھوڑے ٹائم میں کیا ٹرینڈ ہوا، جس کے پاس ہاتھ میں موبائل آیا، اچھا تھوڑی سی انفارمیشن آئی، یہاں سے تھوڑی بہت لی، یہاں سے لی، کیمرہ آن کیا، بیٹھے اور کسی کی بھی کردار سازی کر دی، کسی پہ بھی بیٹھ کے ہم نے کوئی بھی الزام لگا دیے، کسی پر بیٹھ کے کوئی بھی ہم نے چیز کر دی۔ اور یہ مریم نواز کی اور حمزہ کی جو مبینہ کال کے حوالے سے احمد فراز صاحب نے کہا، اس پر بعد میں شہباز گل نے، ارشاد بھٹی نے، جنید سلیم صاحب نے باقاعدہ طور پر پروگرام کیے اور ایک پروپیگنڈا کیا گیا، من گھڑت کہانیاں بنائی گئیں، جس پر عظما بہاری نے بھی کہا ہے کہ یہ جن لوگوں نے پروپیگیٹ کیا ہے، ان چیزوں کو غلط رنگ دیا ہے، وہ تمام جو ہے اس حصار میں آئیں گے، ہم ان کو لیگل نوٹسز بھیجیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کی گھڑی کا جو معاملہ ہوا تھا کہ انہوں نے باز پرست کر کے مہنگی ترین گھڑی جو ہے وہ سستے داموں لے لی، اور اس وقت کی جو بیوروکریسی تھی، وہ عملہ تھا، وہ بھی اس میں ملوث تھا، جس پر مریم نواز نے ان کو نوٹس بھیجا 92 نیوز جو ہے اس کی مینجمنٹ کو، اور جب وہ عدالت میں متعلقہ شواہد اور نہیں پیش کر پائے اور اس چیز کی یقین دہانی عدالت کو نہیں کروا پائے، تو پھر ان کو نوٹسز جاری ہوئے اور ان کی نشریات جو ہے وہ باہر کے ممالک میں بین کر دی گئی، اور انہوں نے 92 نیوز پر جو ہے باقاعدہ طور پر معافی مانگی۔ تو ہمیشہ معافی تک کا معاملہ ہے، اس سے پہلے ہی آپ لوگوں کو چاہیے کہ تصدیق کے بغیر کوئی بھی بات مت کریں، جب تک آپ کے پاس شواہد موجود نہ ہو، چیز کی تصدیق موجود نہ ہو۔ پروفیشنل جرنلزم ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم چیز کو جب ہم کوئی خبر دیتے تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ آپ نے تو ون سائیڈڈ ورژن چلایا ہے، دوسری سائڈ کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا، دونوں طرف کا موقف لے کر آئیں پھر خبر آن ایئر ہوگی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوتا،
اب بوڈ کاسٹ پرائیویٹ میڈیا کے تھرو سوشل میڈیا کے تھرو ہم کہیں بھی بیٹھتے ہیں, دو لوگ بیٹھتے ہیں اور ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں کسی کی بھی پرسنالٹی کو, بکھیر کے رکھ دیتے ہیں, اور وہ باتیں کرتے ہیں جن کے نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتے ہیں, اور پھر ہمیں بعد میں عدالتیں بھگتنی پڑتی ہیں. اب جو سرفراز احمد صاحب ہیں ان کو عدالت بھگتنا پڑیں گی, جرمانے کی زد میں آئیں گے اگر وہ شواہد نہیں پیش کر سکتے, کر پائیں گے یا کامیاب ہو گئے یا نہیں کر پائیں گے, یہ تو وقت ہی بہتر بتائے گا کہ کس طرح سے وہ عدالتوں کو فیس کرتے ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کا سر پیر نہیں ہوتا تو سب پھڑے جان گے, جب پھڑے جاؤ گے تو پھر آپ بھگتو گے عدالتوں کو بھی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.